السلام علیکم. پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا. یہ مختلف گفتگوؤں کے جو اقتباسات آپ نے سنے, اندازہ ہوگا آپ کو کہ ٹمپریچر کتنا ہائی ہے. ایک عجیب صورتحال جو گزشتہ روز سے اب تک ہمارے سامنے ہے, دلچسپ بھی ہے اور افسوسناک بھی. دلچسپ اس لیے کہ نوشیرہ کے جو بائی الیکشن ہیں اس میں تحریک انصاف کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. نون لیگ نے وہاں پہ فتح حاصل کی, اور ڈسکا میں جو صورتحال ہوئی ہے وہ دلچسپ کسی حد تک لیکن افسوسناک زیادہ ہے, کیونکہ یہاں 2 لوگوں کی جان گئی ہے, یہاں پر کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں, یہاں وائلنس ہوا ہے, اور وائلنس کی مذمت ہر شخص کو کرنی چاہیے اور ہم بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں. یہاں جو صورتحال رہی, کل جب الیکشن شروع ہوا صبح کے وقت سے ہی وہاں پر موٹر سائیکل سوار لوگ مختلف جگہوں پر فائرنگ کرتے نظر آئے. آتشی جدید اسلحہ ان کے پاس موجود تھا. پولیس تماشا دیکھتی رہی, انتظامیہ تماشا دیکھتی رہی, اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑا زبردست رہا. یہاں پر کہیں کہیں پر یہ بھی شکایت کی گئی کہ ووٹنگ سلو کروائی گئی. کس نے کروائی گئی, کیسے کروائی, فائرنگ کرنے والے کون تھے, اس کی تحقیقات ہونی ہے. لیکن آج مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کچھ مناظر دکھائے, اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو وہاں پر موجود تھے اسجد ولی, وہ کھڑے ہو کر فائرنگ کروا رہے تھے. یہ سنگین الزام ہے. ساتھ ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ نے الیکشن کمیشن کو ان سے کہا ہے کہ آپ کا جو کھویا ہوا مقام ہے آپ اسے دوبارہ ریٹریو کریں, بحال کریں, اور انہوں نے جو اقدام اٹھایا ہے, جو اسٹینڈ لیا ہے, اس کی تعریف بھی کی ہے. پاکستان کی عوام نے ووٹ چوروں کے چہرے پہچان لیے. انہوں نے ہر حلقے میں 2018 میں بھی اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ چھینا تھا, لیکن ہر دفعہ آپ اب بے وقوف نہیں بنا سکتے. میں الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پوری قوم کی نظر اس وقت آپ کے اوپر ہے, پوری قوم کی, اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا ایک اپرچونٹی ہے کہ الیکشن کمیشن کا کھویا ہوا وقار جو ہے, کھوئی ہوئی جو ایک عزت ہے, اس کو بحال کریں. اپوزیشن کا رد عمل اس پر آیا اور بڑی تیاری کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ, بڑے مربوط طریقے سے آیا, لیکن حکومت کا جو اس پہ رد عمل ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کا نہیں, جیسے اپوزیشن کا رد عمل ہے. سنیے شہباز گل صاحب کیا کہتے ہیں. ڈسکا میں آر او انڈر پریشر ہے کیونکہ وہ نارووال کا رہنے والا ہے. صبح 5:30 بجے کا رزلٹ آیا ہوا ہے, وہ اناؤنس نہیں کر رہا. پرسیپشن بلڈ کی گئی, وکٹری سپیچز کی گئیں, اور اس کے بعد جب 5:15 بجے رزلٹ آ گیا تو اس کو ڈیلے کروایا گیا, اور ابھی تک ڈیلیڈ. اب لوگ سوچیں گے یہ تو ابھی تک الیکشن کا رزلٹ نہیں ہوا. ہم صبح 5:30 سے رزلٹ مانگ رہے ہیں جو وہاں پہ ڈکلیئرڈ ہے. یعنی حکومت جیسے یہاں پر بے بس ہے, انتظامیہ بے بس ہے. اگر یہ بے بسی ہے اور یہاں پر حکومت کچھ نہیں کر پا رہی تو یہ حکومت کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں. صداقت علی عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. صداقت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور سلیم بخاری صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مریم, سب سے پہلے آپ فرمائیے, یہ ساری جو صورتحال ہے بڑی ڈیٹیل میں آج مریم نواز شریف صاحبہ نے ہمیں بتائی. اب آپ کا اگلا لاہے عمل اس کے اوپر کیا ہے؟ آپ کی جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے کہ فورنسک کرایا جائے. مریم بی بی کہتی ہیں کہ دوبارہ سے الیکشن ہو, اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو اس تمام کارروائی میں ملوث رہیں ان کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ انہیں سزا بھی دی جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مذمت کروں گی اور شدید افسوسناک اور اندھوناک واقعہ کل جو فائرنگ کی وجہ سے 2 قیمتی جانیں جاں بحق ہوئیں اور شہید ہوئے, ایک پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور ایک ہمارے کارکن. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جو بات آپ نے کہی کہ مریم نواز نے کی ہے یا مسلم لیگ نون کا موقف ہے, وہ جو الیکشن کمیشن کی یہ جو پریس ریلیز آپ لوگوں نے اپنی سکرینز پر بھی دکھائی ہے, جس کے اندر 3 باتیں بڑی واضح طور پر ہیں کہ ان کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز لاپتہ ہو گئے جن سے رابطہ منتقع ہو گیا, اور جب چیف سیکرٹری صاحب کو فون کیا انہوں نے یقین دہانی کرائی. اس کا مطلب ہے چیف سیکرٹری صاحب کے علم میں تھا کہ یہ 20 پریزائڈنگ آفیسر ایک دم مسنگ پرسن بن گئے ہیں, اور اس کے بعد وہ خود بھی نان اویلیبل ہو گئے اور ان اویلیبل کر دیا اپنے آپ کو, اور وہ بھی لاپتہ ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب وہ 6 بجے پریزائڈنگ آفیسرز واپس آئے تو جو فارم 45 تھا, جو نتائج تھے, اس میں رد و بدل کا شائبہ ہے.
اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے انتظامیہ کمزور نظر آئی کے اوپر ڈالی ہے. مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ میں صبح سے, کل سے, شام سے اور آج صبح سے جو کرائے کے ترجمان ہیں ان کے بیانات سن رہی ہوں, جو مشیر ہیں, وزیر ہیں, ان کے بیانات سن رہی ہوں. اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے 20 پریزائڈنگ آفیسرز لاپتہ ہو گئے, مسنگ پرسنز ہو گئے اور فارم میں رد و بدل ہے, تو الیکشن اے جیتا ہو بی جیتا ہو, ہم کہہ رہے ہیں الیکشن ہم جیتے ہیں, جس کے حقائق پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں, اور الیکشن کمیشن کی یہ پریس ریلیز ہے کہ جب ان کو لگا کہ یہ ہار رہے ہیں تو وہ 20 پریزائڈنگ آفیسر مسنگ پرسن بن گئے. تو مجھے حیرانگی اس بات کی ہے 4 چیزوں کے اوپر کہ ایک تو یہ کہ 20 لوگ پریزائڈنگ آفیسرز فریق اس میں حکومت جو کہ الیکشن لڑ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے, ان کو کسی تشویش کا اظہار نہیں ہے کہ وہ 20 پولنگ ایجنٹس پریزائڈنگ آفیسرز جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہ لاپتہ ہو گئے, وہ کدھر گئے. ہو سکتا ہے ان کے پاس ان کے ووٹ بھی ہوں لیکن ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. دوسری بات کہ ابھی تک 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ایک بھی ایپلیکیشن پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے نہیں ڈالی کہ فائرنگ ہوئی, جس کا الزام وہ ٹی وی سکرینز پر لگاتے ہیں کہ فائرنگ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کی, رانا ثناء اللہ نے کی. وہ کسی قسم کی ایپلیکیشن انہوں نے پنجاب حکومت کو کسی تھانے میں, اس لوکل تھانے میں کوئی ایف آئی آر کٹائی, کسی کے اوپر کوئی جو الزام لگا رہے ہیں کوئی درخواست دی آر او کو کہ کوئی درخواست الیکشن کمیشن کو دی, نہیں دی. کوئی ایسی درخواست دی کہ یہ 20 پریزائڈنگ آفیسر جو تھے وہ بھی الیکشن لڑ رہے تھے, انہوں نے کوئی درخواست دی, نہیں دی. انہوں نے کوئی درخواست دی, عثمان ڈار صاحب یہ کہتے ہیں مان رہے ہیں کہ میں پولنگ اسٹیشن کے اندر 3 گھنٹے رہا کیونکہ مجھے رانا ثناء اللہ نے یرغمال بنایا ہوا تھا. انہوں نے کوئی درخواست الیکشن کمیشن کو, آئی جی پنجاب کو کال کیا ہو, وزیر اعلیٰ ان کے اپنے ماتحت ہیں ان کو کال کیا ہو, یا کسی ایڈمنسٹریٹر سی سی پی او, سیالکوٹ ڈی پی او, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, کسی کو فون کر کے یہ اطلاع دی ہو کہ مجھے یرغمال بنایا ہوا ہے. کوئی درخواست آر او کو دی ہو, کوئی درخواست الیکشن کمیشن کو دی ہو, نہیں دی. تو یہ میڈیا پر بیٹھ کر پرسیپشن بنانا, 19 سال ان کا لیڈر بے وقوف بناتا رہا, اور 2.5 سال سے یہ کرائے کے ترجمان جو ہیں, اتنے ترجمان صرف اس لیے رکھے گئے ہیں کیونکہ اتنا ہی زیادہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. لیکن یہ الزامات انفارچونیٹلی جو لگائے جا رہے ہیں, جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں, وہ مریم نواز خالی نہیں, یا شاہد خاقان عباسی, یا رانا ثناء اللہ, یا مریم اورنگزیب خالی نہیں کہہ رہی, بلکہ وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ, اور نتائج کیوں روکے. ہماری کینڈیڈیٹ کی ایپلیکیشن کے اوپر یہ نتائج روکے گئے کیونکہ اس میں رد و بدل کا شائبہ ہے. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا ہے, یہ کیٹیگوریکلی جو آپ کا سوال تھا, یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو 36 کی ایپلیکیشن نوشین نے دی ہوئی ہے, لیکن جہاں فائرنگ ہوئی, پولنگ کو ڈیلے کیا گیا, پولنگ کو تاخیر, اس کی ایپلیکیشن بھی ہم نے آر او کو دی ہے جس کی وجہ سے یہ نتائج کو روکا گیا ہے. تو ہم نے 36 کی ایپلیکیشن دی ہے, اور اگر ری پولنگ ہوگی تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں تو پورے حلقے میں ری پولنگ ہوگی. میں تو حیران ہوں اور قاصر ہوں یہ بات سمجھنے میں کہ وہی بات جو ہے, وہی موقف حکومت کا کیوں نہیں ہے, حکومت کو کیوں یہ ساری پریشانی نہیں ہے جو ان کے بقول وہ جیت چکے ہیں. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس مریم, میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس, بہت ضروری مجھے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں. صداقت علی عباسی صاحب سے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں نا کہ صداقت بھائی, یہ جو سب کچھ ہوتا رہا, آپ کی پولیس جس کو آپ نے ریفارم کرنا تھا, آپ نے ایماندار لوگ لگانے تھے, وہ وہاں موجود تھی, آپ کی انتظامیہ موجود تھی, چھوٹا سا شہر ڈسکا, اور وہاں پر لوگ دندناتے رہے, فائرنگ کرتے رہے سارا دن, اور آپ کہہ رہے ہیں وہ گمنام لوگ ہیں, ان کو پکڑا نہیں جا سکا. تو یہ آپ کی ریفارمز, آپ کی جو کارکردگی, اس پر ایک سوالیہ نشان ہے. اور پھر پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو جاتے ہیں اور وہ صبح ملتے ہیں, آپ کے چیف سیکرٹری نہیں ملتے, آپ کے آئی جی نہیں ملتے. تو یہ کیسی حکومت چلا رہے ہیں آپ لوگ؟ مسعود صاحب بہت شکریہ. پہلی تو چند باتیں جو آج ایک واویلا کیا جا رہا ہے, ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ایک الیکشن ہے جہاں دھاندلی ہوئی ہے, وہاں عمران خان کی حکومت ہے, وہاں پولیس انکمپیٹنٹ ہے, وہاں الیکشن کمیشن انکمپیٹنٹ ہے. وہ جگہ ہے جہاں پہ نون لیگ ہارتی ہے. نون لیگ نوشہرہ سے جیت جاتی ہے, وہاں بھی عمران خان کی حکومت ہے, وہاں بھی یہی الیکشن کمیشن ہے, وہاں بھی سارا کچھ یہی ہے, وہ ان کو سوٹ کرتا ہے, وہاں کے بارے میں کوئی بیان نہیں ہے. یہ جو ڈسکا کا حلقہ ہے, ساتھ ہی اس کے ایک وزیر آباد کا حلقہ ہے جہاں سے وہی عمران خان کی حکومت, وہی پنجاب پولیس, وہی الیکشن کمیشن, وہی عملہ, چونکہ یہ جیت جاتے ہیں وہاں سب کچھ زبردست ہے. لیکن جہاں یہ ہار جاتے ہیں, چونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ جیتیں گے, اور یہ پہلے جیتے ہوئے تھے اور بہت بڑی لیڈ سے جیتے ہوئے تھے, لہذا ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا
وہاں پہ یہ ادھر کی ادھر اور زمین آسمان کے قلابیں ملا رہے ہیں. دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو اور پاکستان میں جو رہنے والوں کو بڑا اچھا پتہ ہے. رہی بات کہ وہاں واقعی بدامنی رہی, لیکن جب آج سے کچھ دن پہلے پولیس کے پاس رپورٹس آئیں کہ یہ اسلحہ لے کے رانا ثناء اللہ کے گنڈے وہاں پہ آ رہے ہیں, ان کو جب پکڑنے کی کوشش کی انہوں نے پولیٹیکل اس کا شور شرابہ کیا, ایک وکٹم کارڈ کھیلا. ان کے وہ عطا تارڑ صاحب جا کے گاڑی میں گھسے کہ اس گاڑی میں تو میں بہت بڑا جمہوریت پسند اور حریت پسند آدمی ہوں, مجھے اگر کوئی پکڑے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ رانا ثناء صاحب کوئی پاکستان کے لیے, کوئی پنجاب کے لیے, کوئی میڈیا کے لیے نئے آدمی تو نہیں ہے. یہ تو دن دہاڑے انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو سیدھی گولیاں مروانے والے ہیں. اچھا, اب صداقت بھائی یہ آپ کی ایکسپلینیشن ہے, واقعی یہ آپ کی ایکسپلینیشن ہے, واقعی یہ ایکسپلینیشن ہے کہ آپ کو خبر تھی رانا ثناء اللہ صاحب لے کر آ رہے ہیں اور آپ انہیں نہیں روک سکے, آپ کا اگر یہ الزام ہے, یہ ایکسپلینیشن ہے آپ کی؟ نہیں دیکھیں, انتظامیہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے نیچے ہوتی ہے اور پولیٹیکل ایک وکٹم کا کارڈ, ایک معصومیت کا کارڈ, ایک مظلومیت کا کارڈ کھیلا جاتا ہے جس سے ادارے دباؤ میں آتے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ صبح شام انہوں نے پریشرائز کر کے وہ جو ڈسکا کا جو بھی وہ تھا پریزائڈنگ آفیسر تھا, اس کو وہ ان کا احسن اقبال صاحب کے حلقے کا تھا, اس پہ انہوں نے دباؤ ڈالا. تو اداروں کو اس طرح کے لوگ دباؤ میں لے کے آتے ہیں, لہذا پولیس بھی ایک پولیٹیکل کارڈ جب کھیلا جاتا ہے تو پولیس بھی تھوڑی سی بیک فٹ پہ آ جاتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. 2 لوگوں کی جان گئی ہے. آپ کو پتہ ہے شاید خاقان صاحب نے آج سے 2 دن پہلے دھمکی لگائی تھی عادل عباسی کے شو پہ کہ ہم تو لوگوں کو گولیاں ماریں گے اگر ہمارا ووٹ چوری ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ عوام جو ہے ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے. میں نے سنا ہے. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. خاقان صاحب کا بیان, آپ جو الزام لگا رہے ہیں, ایک بات کہتے ہوئے کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی بدماش, کوئی ڈاکو, کوئی لٹیرا اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ ریاست کو مفلوج کر دے. ریاست کو مفلوج نہیں کیا جا سکتا, حکومت کو مفلوج نہیں کیا جا سکتا. حکومت کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں, اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ کی کارکردگی میں سوالیہ نشان ہے. مگر آپ نے سوال اٹھایا ہے تو مریم آپ بتائیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پریشرائز کر دیا, آپ نے جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ نارووال کا تھا اور رانا ثناء اللہ صاحب اور پھر آپ کا سیاسی کارڈ اور مظلومیت کارڈ یہ کام کر گیا. دیکھیں, میں تو صرف ترس ہی کھا سکتی ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واویلا الیکشن کمیشن مچا رہا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کی یہ پریس ریلیز ہے, یہ مریم اورنگزیب کی پریس ریلیز اور مسلم لیگ نون کی پریس ریلیز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری پنجاب حکومت کو رانا ثناء اللہ نے مفلوج کیا ہوا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے الیکشن کے عمل کو رانا ثناء اللہ نے مفلوج کیا ہوا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو سیاسی دھمکی اور ان لوگوں کو یرغمال رانا ثناء اللہ نے کیا ہوا تھا. بالکل یہی کہہ رہے ہیں. تو میرا ان سے سوال ہے کہ یہاں شور مچانے سے, یہاں اونچا بولنے سے, یہاں بدتمیزی کرنے سے جو موقف ہے ان کا, اس کا لوگ جو ہیں عوام وہ نہیں سنیں گے. کیونکہ اگر میں مان لوں ان کے یہ سارے الزامات بھی, تو کیا پریس ریلیز الیکشن کمیشن میں ان باتوں کا ذکر ہے؟ کیونکہ ہماری اپلیکیشن کے اوپر اس نتیجے کو روکا گیا ہے. اور کیا پاکستان تحریک انصاف نے یہ جتنی گردان انہوں نے یہاں بیٹھ کر آپ کے شو پر میڈیا کے اوپر جھوٹ بول کر کی ہے, کیا اس میں سے ایک بھی اپلیکیشن انہوں نے الیکشن کمیشن کو, انہوں نے پنجاب حکومت کو, انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو, انہوں نے پنجاب کی انتظامیہ کو, ریٹرننگ آفیسر کو, کہیں بھی ان 5 الزامات کی کوئی درخواست دی ہے کہ ہمارے اوپر یہ پریشر رانا ثناء اللہ نے ڈالا یا پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈالا, یا فار دیٹ میٹر جو الیکشن ہے اس کے 20 پریزائڈنگ آفیسرز اگر ہمیں پریشانی ہے کہ وہ لاپتہ مسنگ پرسن کدھر ہو گئے, تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہاں شور مچانے کی بجائے کوئی ایسی درخواست, کوئی ایسی اپلیکیشن, کسی قسم کی کوئی ایسی فریاد انہوں نے کسی بھی آدمی سے اس پورے 24 گھنٹے میں کی ہے, آپ کو جواب نفی میں ملے گا. لیکن آپ کو جواب نہیں آئے گا, آگے سے آپ کو اسی طرح کی بدتمیزی, اسی طرح کا شور اور اسی طرح کی بد تہذیبی سننے کو ملے گی. ٹھیک. سلیم بخاری صاحب, سر دونوں طرف کا موقف آپ نے سنا, اور جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں آج اپوزیشن ہمیں بڑی زیادہ تیاری کے ساتھ نظر آ رہی ہے, جبکہ حکومت جو ہے لگ رہا ہے کہ وہ آج اپوزیشن بنی ہوئی ہے, مظلوم بنی ہوئی ہے. آپ اس کا تجزیہ کیسے کریں گے؟ بہت شکریہ آپ کا مسعود, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا ہے. اس کو ذرا اس سوال کا براہ راست جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا کچھ حقائق دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ ضمنی انتخاب تو سٹنگ حکومت جو ہے
جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے وہ جیتا کرتی ہے. یہاں یہ بھی الٹا ہو گیا. ہمیشہ اپوزیشن کہتی ہے کہ دھاندلی حکومت نے کرائی ہے, یہاں حکومت کہہ رہی ہے کہ دھاندلی اپوزیشن نے کرائی ہے. مجھے تو یہی سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو اتنا کچھ ہو جانے کے بعد کیسے خیال آ گیا کہ نارووال کا رہنے والا جو ہے اس کو ریٹرننگ آفیسر لگا دیا ہے. وہ تو آپ ہی نے لگایا نا, جو الیکشن کمیشن کا ادارہ تو وفاقی حکومت کا ادارہ ہے. اگر حکومت جانتی تھی کہ اسلحہ لے کے جتھے آ رہے ہیں اور ان کی قیادت رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں اور اتنے دنوں سے وہاں موجود ہیں, ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ یہ رعایت ان کے ساتھ کس کھاتے میں اور کس خوشی میں کی گئی؟ صوبائی حکومت, آئی جی پولیس, رینجرز, چیف سیکرٹری کدھر تھے بھائی؟ یہ کل تو ایسے لگتا تھا جیسے صوبہ جو ہے ان سب کے بغیر چل رہا ہے. پولنگ کا عملہ اتنی بڑی تعداد میں اغوا ہو جائے اور 13 گھنٹے تک ان کا کہیں پتہ نہ چلا, نہ وہ الیکشن کمیشن سے رابطے میں ہے نہ کسی اور کے رابطے میں ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ 20 بندوں کو اٹھا کے لے گئی ایک پولنگ سٹیشن سے اور ان کا کہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ اب ذرا اس بیک گراؤنڈ کے پس منظر میں میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ پنجاب کے الیکشن کو ایک طرف رکھ کے ذرا نوشہرے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. نوشہرہ سیٹ تھی پی ٹی آئی کی اور بڑی سٹرونگ سیٹ تھی, جتنے مارجن سے وہ جیتے تھے آپ کے سامنے ہیں. وہ الیکشن کیوں ہارے ہیں اس کی سزا انہوں نے جناب پرویز خٹک کے بھائی کو دے دی ہے کہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے آپ نے ساتھ دیا مسلم لیگ کا, اس وجہ سے ہم وہاں سیٹ ہار گئے. لہٰذا وہاں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ الیکشن وہاں پارٹی ہار گئی ہے. جو پنجاب کی 3 سیٹیں تھیں, بلکہ 4 سیٹیں تھیں, اس کے بارے میں وہ ٹریڈیشنلی جو ہیں وہ سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. وہاں نتیجہ وہی تقریباً آیا ہے. یہی کچھ سندھ میں اس سے پہلے ہوا کہ جو پیپلز پارٹی کی سیٹیں تھیں وہ تینوں کی تینوں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. اب اگر یہ ٹرینڈ اگر آپ دیکھ کے پھر اس کے بعد اس صورتحال کا جائزہ لگائیں تو ایسے لگتا ہے, یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان اینٹیسپیشن کے گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ چینج نہیں ہوئی ہیں. کچھ پینک ہوا ہے اور اس پینک کے نتیجے میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو نہیں ہوتی تھی ماضی میں کبھی اور نہیں ہونی چاہیے تھی. ریسٹ آئی لیو ٹو مائی دیز 2 colleagues جو میرے ساتھی بیٹھے ہیں کہ وہ اس کے اوپر تبصرہ کر دیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ کون اپوزیشن یعنی نون لیگ کی جو کینڈیڈیٹس تھیں ان کو برتری حاصل ہو رہی تھی, حکومت کی طرف سے یہ ساری مس مینجمنٹ ہوئی ہے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے, یا یہ اپوزیشن اس میں زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں, میرے خیال سے اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں جو 6 بجے کے بعد سے الیکشن کے رزلٹ سے ٹرینڈ بننی شروع ہوتی ہیں, اس کے اندر ان تینوں حلقوں میں لیڈ جو ہے وہ بالکل واضح تھی, کوئی دو رائے نہیں تھی اور کسی ایک چینل پر نہیں تھی. بلکہ اگر آپ کو میں یہ جرات کروں کہنے کی کہ کچھ ایسے چینل جن کے بارے میں یہ تصور ہے, درست یا غلط یہ میں نہیں کہتا, کہ وہ حکومت کی لائن ٹو کر رہے تھے, ان کے اوپر بھی انہی 3 کینڈیڈیٹس کی لیڈ تھی, چاہے وہ کوئی سے بھی چینل تھے. تو وہ اچانک کیسے تبدیل ہو جاتا ہے, اتنا ریڈیکل ٹرن کیسے آ جاتا ہے؟ دوسری بات جس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے وہ یہ کہ جو ٹرینڈ تھا پولنگ کا وہ تھا 30 to 35-40% جو کہ بائی الیکشنز میں ہوتا ہے, وہ 20 حلقوں میں اچانک 80 to 85% کیسے ہو گیا؟ یہ وہ سوال ہے مسعود جس کے جواب جو ہے وہ ظاہر ہے یا حکومت دے گی اور یا پھر اپوزیشن اس کو پرسو. اور احسان اقبال صاحب نے کہا کہ بھئی اگر دھاندلی بھی کرنی ہو تو کوئی ایسے طریقے سے اختیار کیے جاتے ہیں کہ پکڑے نہ جائیں گے, تو اسکول کا بچہ بھی اس کو پکڑ لے گا. مریم, ایسی صورتحال ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے. کوئی نظیر ملتی ہے کہ اس طرح سے ہوا ہو کہیں؟ کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں, نظیر تو یہ بھی بہت ساری مثالیں اور اختیار کیا جا رہا ہے. اچھا سوری, میں سمجھی میرے سے پوچھ. جی آپ سے ہی پوچھا تھا مریم میں نے. نہیں آپ بولیے. اچھا, میں تو کہہ رہی ہوں جی, نظیر تو اس سے بھی نہیں ملتی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن جو ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے آئی جی پنجاب, انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب, انہوں نے ڈپٹی کمشنر CCPO پنجاب, RPO, ڈپٹی کمشنر سب کو اغوا کر لیا. اپوزیشن نے 20 پریزائڈنگ آفیسرز اغوا کر لیے, اپوزیشن نے دھاندلی کروائی, اپوزیشن نے فائرنگ کروائی, اپوزیشن نے پولنگ کی تاخیر کروائی. تو میری بات سنیں, یہ تو جو میرا بیٹا ہے جس کی عمر 9 سال ہے, اگر اس کے سامنے بھی یہ سٹوری دی جائے گی تو وہ آگے سے سوائے ہنسنے کے اور کچھ نہیں کرے گا. ان کا IQ لیول یہ ہے اس وقت جو یہ اپنی گفتگو کے ذریعے کرتے ہیں, اور یہ ان کو
کسی قسم کی، میں اب ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی، لیکن مجھے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب یہ کوئی موقف لیتے ہیں، جب جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ایک جھوٹا موقف لیتے ہیں، تو کم از کم اس کے پیچھے وہ حقائق ضرور دیکھیں. جو یہ پریس ریلیز ہے، یہ پریس ریلیز مسلم لیگ نون کی نہیں ہے. آج اس کو ریفرنس میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ کیونکہ یہ وہ چارج شیٹ ہے جو ضلعی انتظامیہ کے خلاف، جو پوری ایڈمنسٹریشن کے خلاف، اور جو کویسچن اٹھایا ہے الیکشن کمیشن نے NA-75 کے اوپر جو سوالات اٹھائے ہیں، اس کی چارج شیٹ الیکشن کمیشن نے دی ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پارٹی ہیں وہ الیکشن میں، کہ یہ خود بھی الیکشن لڑیں، تو جو کنسرن الیکشن کمیشن کا ہے، جو کنسرن PMLN کا ہے، وہ کنسرن ان کا کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو معلوم تھا، ان لوگوں نے اغوا کیا ہے، ان لوگوں نے یہ اس میں ملوث ہیں، اس لیے نہ کسی چیز میں پارٹی بنے ہیں، نہ کسی چیز کی درخواست دی ہے، اور نہ اس موقف کی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں جو ایک جھوٹے بنیاد اور ریفرنس پوائنٹس کے اوپر مبنی ہے. ٹھیک ہے سر، ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، اور بریک کے بعد قاضی عباسی صاحب یہ بالکل اب آپ کو سوچنا نہیں چاہیے اس پر کہ جب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ انتظامیہ کی اس میں کمزوری ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری ہے، تو آپ کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ جو ساری صورتحال ایک مذاق کی طرح ڈسکس کی جا رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ڈینائل موڈ میں جائیں. اور دوسرا سوال آپ سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کوئی درخواست کیوں نہیں دی اگر آپ کو اعتراضات ہیں؟ تو ایک بریک کے بعد آپ ان دونوں باتوں کا مجھے جواب دیجیے گا. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بائی الیکشن میں جو صورتحال رہی اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، خاص طور پہ ڈسکا کی صورتحال کو. صداقت علی عباسی صاحب، میں نے بریک سے جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کیا تھا اور میں اسے دہرانا چاہتا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز جس کے مطابق کمزوری ہے تو انتظامیہ کی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے، اور یہ دونوں ان کا تعلق پنجاب حکومت سے ہے یا وفاقی حکومت سے ہے. تو ڈینائل سے نکلنے کے بعد اس تمام صورتحال کی ذمہ داری لیتے ہوئے اس کی کریکشن کرنی چاہیے آپ کو، یا بیانات کے ذریعے آپ نے اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرنی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس کو ایکسیپٹ کریں، ڈینائل سے باہر نکلیں، حقیقت حال کو سمجھیں اور اس پر رسپونڈ کریں، تو شاید مزید بہتر ہوگا آپ کے لیے، عزت میں اضافہ ہوگا آپ کی. مسعود، فرض کر لیں کہ آپ کی بات میں مان لیتا ہوں کہ انتظامیہ بھی نالائق، الیکشن کمیشن میری نہیں، الیکشن کمیشن سارے نالائق. میں کہہ رہا ہوں، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. تو یہ نالائکی آپ کو کہاں پہ نظر آئی ہے؟ صرف ڈسکا میں جہاں نون لیگ آ رہی ہے، اور کہیں نالائکی کیوں نظر نہیں آئی جہاں یہ جیتے ہیں؟ آپ کو وزیر آباد سے شکایتیں کیوں نہیں آئیں؟ آپ کو نوشہرہ سے شکایتیں کیوں نہیں آئیں؟ نمبر 2 سوال آپ سے کر رہا ہوں صداقت، نمبر 2 میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پر فائرنگ کے واقعات ہوئے، 2 لوگوں کی جان گئی، 6 لوگ زخمی ہوئے، یہاں پر لوگ پکڑے گئے جو تھیلے بھرے ہوئے بیلٹس پیپر کے لے کے جا رہے تھے، یہاں پر پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے. یہ سب کچھ اور کہیں نہیں ہوا. نہیں، سنیں یہ سارا کچھ اس لیے آپ کو نظر آیا. اب آپ میرا بھی سنیں نا، میں کیا بات کروں. جی بتائیے. اس لیے کہ یہاں یہ ہار جاتے ہیں، جہاں یہ جیت جاتے ہیں وہی گورنمنٹ، وہی انتظامیہ، وہی الیکشن کمیشن، وہی عملہ، کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات جو بخاری صاحب نے کی کہ جی ان کے مطابق رزلٹ تو ویسے ہی ہے، تو میں بخاری صاحب کی جو ہے نا وہ خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ضرور نوشہرہ کا الیکشن ہم جیتے ہوئے تھے، ہم ہارے، اس میں ہماری پارٹی کی اندر کی فائٹ تھی اور ہم نے ایکشن لے لیا. جہاں تک آپ نے کہا کہ باقی کچھ نہیں ہوا، تو باقی میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر آباد سے PTI 33,000 سے آ رہی تھی پچھلے الیکشن میں، ابھی 4-5 ہزار سے آ رہی ہے. یہ جو ڈسکا والا تھا ہم 40,000 سے آ رہے تھے، ابھی ہم جیت گئے. تو سارا رزلٹ، سارا جو پارٹی کا گراف ہے وہ اوپر گیا ہے. ٹھیک ہے، نوشہرہ والی سیٹ ہم جیتے ہیں، جو کرم والی سیٹ ہے یہ بھی JUI نے جیتی تھی. تو PTI نے نہیں، جس کا میں جیت گئے نا وہ تو چلیں رزلٹ ابھی رکا ہوا ہے، ہم جیت چکے ہیں، رزلٹ ہمارا 7 ووٹیں زیادہ ہیں. اچھا چلیں جی، رزلٹ نہیں آیا تو جو ان کا دعویٰ ہے نا، یہ دعویٰ اگر کریں گے بھی تو 200-400 ووٹ کی دعویٰ کریں گے. ان کا 40,000 ووٹ ہمارے سے زیادہ تھا. یہ ان کی ٹریڈیشنل سیٹیں تھیں، اور جو وزیر آباد کی سیٹ یہ جیتے ہیں 4,000 ووٹ سے، وہ ہم لوگ 33,000 سے آ رہے تھے. تو ان کی ٹریڈیشنل سیٹیں تھیں. لوگ تبدیل ہوئے، لوگوں نے PTI کی طرف آئے، لوگوں نے ان کے بیانیے کو رد کیا. ہاں، یہ واویلا کرنے میں، میڈیا کے خاص سیکشن کو اپنے ساتھ ملانے میں تاکہ خبریں ان کی نظر آئیں، اور بعد میں یہ دباؤ ڈالنے میں یہ کامیاب ہوئے. باقی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کی جو کمی ہے وہ دونوں کینڈیڈیٹس کے حوالے سے ہے.
الیکشن کمیشن جو ہے ہم سمجھتے ہیں ان کی طرف جانبداری تھی الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی ہماری پارٹی کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا تھا, وہ تو ایک اٹانومس ادارہ ہے, اس کا اپنا رول ہے, اور انتظامیہ الیکشن کمیشن کو رپورٹ کرتی ہے. تو یہ جتنی شکایتیں یہ کر رہے ہیں یہ باقی جگہ کیوں نہیں کر رہے؟ باقی جگہ ان کو کوئی آپ کو نہیں. یہاں جو فائرنگ ہوئی, ایک پورا پلان ہے, یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی, جو پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے, اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا, کوئی واسطہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں جو فائرنگ ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ بالکل میں کہتا ہوں وہ قابل برداشت نہیں ہے. بڑا ناخوشگوار ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک کارکن شہید کیا نون لیگ والوں نے, رانا ثناءاللہ صاحب کے جو ان کے ساتھ گنڈے تھے, جن کو جب پکڑتے ہیں تو پھر ہم یہ جمہوریت کے لبادے میں آ جاتے ہیں. جب یہ ان کا کوئی ان پہ کوئی کرمنل کیس ہو جائے, ان کی گاڑیوں کی تلاشی کی, ان کی جو کینڈیڈیٹ تھی اس نے بہت واویلا کیا. نہیں ظاہر ہے, اور انتظامیہ الیکشن میں کینڈیڈیٹ سے دباؤ میں آ جاتی ہے. باقی یہ کہتے ہیں کہ وہ عثمان ڈار اندر کیا کہتا, عثمان ڈار الیکشن ایجنٹ تھا, وہ کسی بھی پولنگ سٹیشن کو وہ وزٹ کر سکتا ہے قانون کے مطابق. اس کو باہر جا کے ان کے گنڈوں نے حملہ کر کے اندر بند کر دیا. اور جب فردوس عاشق اعوان صاحبہ جاتی ہیں, الیکشن جہاں پر ہو رہا ہوتا ہے وہاں جب فردوس عاشق اعوان صاحبہ جاتی ہیں تو عملہ دباؤ میں نہیں آتا. اگر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کسی جگہ غلط گئی ہیں تو ان کا کام ہے شکایت کریں. وہ جو عثمان ڈار تو جا سکتے ہیں, وہ تو اس کے الیکشن ایجنٹ تھے. الیکشن ایجنٹ جو ہے میں اس پر بخاری صاحب سے پوچھنا جا سکتا ہے. اس کو اگر باہر اگر اس کو گنڈے روک لیں, میں بخاری صاحب سے اپنا تجزیہ میں انہیں کہہ رہا ہوں تصحیح کریں, اپنے تجزیے کی بخاری تصحیح کریں. صاحب سر میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرمنل آتشی اسلحے سے فائرنگ کر رہے ہیں, اور انہیں جب انتظامیہ پکڑتی ہے تو وہ سیاسی لوگ بن جاتے ہیں اور انتظامیہ اس سے ڈر جاتی ہے. سر میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی. دیکھیے صرف آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بہت سارے اور لوگ ہیں میرے جیسے جاہل بھی ہیں, ان کو بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. تو جب سمجھ میں چیزیں نہیں آتی ہیں تو اس کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے, وہ میں بغیر کچھ لفظ استعمال کیے کوشش کرتا ہوں اس کی وضاحت کرنے کی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں, چاہے بائی الیکشنز ہوں چاہے جنرل الیکشنز ہوں, تو الیکشن کمیشن پر دھاندلی کے الزام لگتے ہیں. اپوزیشن ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے یہ کیا. یہاں کافی الٹ معاملہ ہے. یہاں الیکشن کمیشن اپنی اس پریس ریلیز میں کہہ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی, اور ہم اس کی انکوائری تک وہاں کا نتیجہ روک رہے ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ ہمارے دوست صداقت عباسی صاحب اور پی ٹی آئی پوری جو ہے وہ نتیجہ اناؤنس کر چکی ہے کہ وہاں سے تو ہم جیت چکے ہیں. تو یہ بھی پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے. اس کے بعد ایک کامنٹ جو جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے کیا, وہ ذرا اس کا حوالہ دینا یہاں ضروری ہے. وہ یہ کہتے ہیں, میں عرض کرتا ہوں نا جی, وہ گن لیں گے عباسی صاحب, آپ کے لیے مشکل کام ہوتا ہے ہمیشہ غلط قسم کی صورتحال کو ڈیفینڈ کرنا. بڑا آپ کا کمال ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں اس میں سے نکلنے کی اور پارٹی کو نکالنے کی. اسٹیشن میں دیے جاتے ہیں, پھنسے بہت بری طرح. صاحب کے مطابق 7,000 ہماری ووٹ جاتی ہے. جی وہ میں عرض کر رہا ہوں, میں تو آپ کی مشکلات کا ذکر کر رہا تھا, مجھ سے لڑ پڑے الٹے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی انہوں نے حوالہ دے دیتے ہیں بڑے آرام سے کہ ماڈل ٹاؤن کا جو قاتل تھا یا ماڈل ٹاؤن کا جو ذمہ دار تھا, ماسٹر مائنڈ تھا, وہ وہاں موجود تھا. ماڈل ٹاؤن کے کیس کا بائی دا وے ہوا کہ آپ پوچھنا تو چاہیے, 2 سال 2.5 سال سے آپ کی حکومت ہے, کیوں نہیں پھانسی پر لگے یہ لوگ ابھی تک؟ اور بخاری صاحب یہاں میں آپ کو یاد ہے نا, عدالتیں تو پہلے فیصلے دے چکے ہیں. 2018 کے الیکشن سے پہلے اسد عمر صاحب کو میں نے انٹرویو کیا, اور ان سے جب میں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ چاہے اس کو سب بھول جائیں, پی ٹی آئی اس معاملے کو نہیں بھولے گی اور منطقی انجام تک پہنچائے گی. یہ وعدہ تھا تحریک انصاف کا. یہ باتیں تو اس طرح کے بہت سے سائی وال کے کلرز جو تھے ان کے بارے میں بھی وعدہ تھا. خان صاحب کا اپنا وعدہ تھا 24 گھنٹے میں پھانسی لگا دیں. خیر اینی وے یہ اس کا موقع نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ حکومت وقت کو جو کچھ بھی ہوا ہے, چاہے وہ سیالکوٹ میں ہوا چاہے ڈسکے میں ہوا, جہاں بھی ہوا اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی. وہ اپنی ذمہ داری سے نہیں عہدہ برا ہو سکتے, کیونکہ پنجاب میں حکومت ان کی ہے, آئی جی ان کا ہے, چیف سیکرٹری ان کا ہے. کدھر تھے بھئی یہ سارے لوگ خدا کے لیے؟ ان کو اپوزیشن نہیں, الیکشن کمیشن ڈھونڈ رہا تھا کل. آپ بجائے اس کا جواب دینے کے آپ الٹی جیت کے دعوے لگا رہے ہیں. خدا کے لیے پہلے سوال کی سپرٹ کو سمجھ کے اس کا جواب تو دینا. الیکشن کمیشن اگر سوال کر رہا ہے, اگر سوال اٹھا رہا ہے, تو حکومت وقت نے اس کی وضاحت دینی ہے. اپوزیشن جو مرضی واویلا کرتی رہے, جتنے مرضی نعرے مارتی رہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اٹ از بٹوین دا الیکشن کمیشن اینڈ دا پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ.
اس کا حساب اور جواب کون دے گا؟ یہ صداقت عباسی صاحب سے ضرور پوچھ کے بتائیے. میں بتاتا ہوں. اور ایک سوال مجھے آپ سے اور پوچھنا ہے, اور وہ یہ کہ یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں عوامی غم و غصہ بھی ہے, دباؤ بھی ہے, میڈیا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سبھی ایک ہی جیسی آج تقریباً بات کر رہے ہیں, کوئی مختلف نہیں ہے اس پر, اور آپ تجزیہ کار بھی سب ایک ہی جیسی بات کر رہے ہیں. اس کا اثر کیا سینٹ الیکشن پہ پڑے گا؟ کیونکہ عوامی دباؤ ہوتا ہے نمائندوں پر, ان کی جو اراکین انہوں نے بھیجے ہوتے ہیں ان پر دباؤ تو ہوتا ہے, میڈیا ساری چیزیں, تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا اثر سینٹ الیکشن پہ پڑے گا؟ ایک تو مسعود آپ کو نا اوکھے اور مشکل سوال پوچھنے کی پرانی عادت ہے, میں جانتا ہوں آپ کو بہت عرصے سے. دیکھیے سینٹ الیکشن کے اوپر حکومت دباؤ کا شکار ہے, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت اس کے اوپر پریشر میں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے. جو شو آف ہینڈ کی ضرورت تو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی پڑنی چاہیے تھی نا, اگر شفافیت مراد ہے تو. اور اگر یہ خدشہ ہے جو کہ پارٹی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, میں نے تو نہیں کہا کہ ہم حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے, نہ میں نے کہا یہ کہ ہم واڈا کو ووٹ نہیں دیں گے, یہ تو پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے, اٹس پبلک, اٹس ان دا پبلک نالج, یہ سٹیٹمنٹس ہیں ان کے. یہی وجہ تو ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی خدمات کی ضرورت پڑ گئی, یہی وجہ تو ہے کہ طوفانی دورے کیے عمران خان صاحب نے کراچی کے بھی اور لاہور کے بھی, بالکل ٹھیک کیے انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو. مگر یہ پریشر پارٹی کے اندر سے ہے, کسی اپوزیشن کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں, نہ میڈیا کے ہم جیسے جوکروں کا کوئی تعلق ہے اس سے. یہ تو ان کی پارٹی میں خدشات پائے جاتے ہیں, اور پائے ہی نہیں جاتے, موجود ہیں. تو اس کا الیکشن کے اوپر سینٹ کے فرق کیسے نہیں پڑے گا؟ جو کچھ بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے, اگر کل کو الیکشن کمیشن وہاں ری پولنگ کرا دے اور نتیجہ پھر بھی وہی نکلے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, تو کیا ہوگا؟ فرق تو پڑے گا. بالکل صحیح آپ نے سوال کیا. اس کا جو کچھ بھی نتیجہ نکلنے جا رہا ہے اس کی اسپرشن, اس کا ایفیکٹ سینٹ کے الیکشن پر ضرور. صداقت, پھر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اگر ریکٹیفائی کرتے ہیں, ان مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں صحیح طریقے سے, تو شاید کچھ بچا ہے. ورنہ اگر قومی اسمبلی میں سینٹ الیکشن میں اپسیٹ ہوتا ہے تو یہ پھر معاملہ زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے, کیونکہ تحریک عدم اعتماد نہ بھی ہو تو بھی ظاہر ہو جائے گا کہ جی آپ وزیر اعظم صاحب کو ووٹ لینا چاہیے. تو سیریس صورتحال ہے آپ کے لیے. دیکھیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی چائے کی پیالی میں طوفان لانے والی بات ہے. آپ کو اس اپوزیشن کا پتہ ہے, انہوں نے ہمیں 2018 کا جو ہم نے ایڈیشن سپلیمنٹری بجٹ تھا یہ کہتے ہیں ہم پاس نہیں کرنے دیں گے, 2019 کا بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے, 2020 کا نہیں کرنے دیں گے. درمیان میں بہت ساری ترامیم آئیں, انہوں نے کہا تھا ہم نہیں کرنے دیں گے. یہ اس طرح کی انہوں نے کہا تھا ہم دسمبر میں آر یا پار ہو جائیں گے. مریم صاحب نے کہا تھا جی میرے لوگ استعفے دے دیں گے اور اسمبلیاں توڑ دیں گے اور ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو ظاہر ہے ان بیچاروں کے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے. اتنی ڈسکریڈٹڈ اپوزیشن جو ہر اگلے دن جن کا نمبر بھی کم ہو رہا ہے, جن کی کریڈیبلٹی بھی کم ہو رہی ہے, ان کے جلسے بھی چھوٹے ہو رہے ہیں, ان کے اپنے ٹارگٹس بھی وہ روز بدل رہے ہیں. تو ان کی وہ لانگ مارچ سے کرتے کرتے پتہ نہیں پہلے سلیکٹرز کے خلاف تھا, پھر ہمارے خلاف تھا, پھر الیکشن کے خلاف تھا, اب جا کے مہنگائی کے خلاف ہو گیا. تو ان کی باتوں کو آپ سیریس کیوں لیتے ہیں؟ ہاں جہانگیر ترین ہو جائیں یا عمران خان ملیں, بھائی الیکشن کیمپین ہے, آج الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے, ہم کیوں نہ اپنے لوگوں کی بات سنیں. ان کے گلے شکوے ہیں, ایم پی ایس کے معاملات ہوتے ہیں, وہ الیکشن ایک سینٹ الیکشن ان کا ایک صحیح ٹائم ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنی حلقوں کے مسئلے کو حل کرنے کا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنی بڑی ہمارے پاس اتنی بڑی ہم اکثریت سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, کسی ہمارے اعلائی نے کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن ایک ایسے ہی امپریشن بنایا جا رہا ہے جیسے خدا نہ خواستہ یہ لٹی پٹی اپوزیشن کسی پوزیشن میں آ گئی ہے. ٹھیک, بخاری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, مگر جو بھی آپ ایڈ کیجئے گا نا اس سے پہلے جو کچھ ابھی صداقت بھائی نے کہا ہے, یہی ساری چیزیں عمران خان صاحب نے بھی کل فرمائی ہیں, اور کس سیکوینس کے ساتھ فرمائی ہیں اور کس تقین کے ساتھ فرمائی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سن لیں اور پھر آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ایڈ کر لیجئے گا. ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب. ہاں یہ ہمیں گرا سکے, پہلے منار پاکستان ادھر بچارے فلوپ ہو گیا, فیٹف کی لیجسلیشن میں بلیک میل کرنے کی کوشش ادھر رہ گئے, کرونا پہ کوشش ان کا خیال تھا کہ ہم گورنمنٹ رہ جائے گی, وہاں اللہ نے کرم کیا ہمارے پہ. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ سینٹ کے اوپر ہمارے لوگوں کو خرید کے کسی طرح اپنے زیادہ سینیٹر لے آئیں. اس لیے یہ قوم ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑی ہے. ایک طرف پاکستان کی عوام ہے, ایک طرف یہ ڈاکو اور ان کے ساتھ جو ان کا مافیا ہے, اور انشاءاللہ
जीत पाकिस्तान की होगी। तो सर हर जगह अपोजिशन को हुकूमत ने नॉकआउट कर दिया है, जीत पाकिस्तान की होगी। वही सदाकत साहब जो कुछ कह रहे थे, इमरान खान साहब ने कल बड़े कॉम्पोजिट अंदाज में ये बात फरमाई है। देखिए, पहली बात यह है कि तमाम तर माजरत के साथ सदाकत नवासी साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। एक तो ये कि बलूचिस्तान की हुकूमत किसने गिराई थी, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन किसने कराया था, बजट किसने पास कराया था, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कैसे हो गई थी, ये जिन्होंने किया था वो गालिबन थोड़ा सा पीछे हैं, इसीलिए तो ये नताइज निकले हैं जो इलेक्शन के इस वक्त हमारे सामने हैं। मैं इसके ऊपर मज़ीद डिबेट में जाना नहीं चाहता क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जहाँ तक खान साहब के इस कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, सूरत हाल ज़मीन पर ऐसी हो जिसके नतीजे में पाकिस्तान जीते। पार्टियों की शिकस्त, पार्टियों की जीत जो है वो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं किया करती। मेरे ख्याल से साहब मैं वापस आता हूँ, हम बराह रास्त बात कर रहे हैं और एक ब्रेक का वक्त हो गया तो ब्रेक लेना ज़रूरी है। वापस आता हूँ, यहीं से शुरू करते हैं प्रोग्राम में। आपको एक बार फिर खुशामदीद। सलीम बुखारी साहब, ब्रेक से पहले जैसा कि आपने फरमाया कि सूरत हाल तब्दील हो रही है, अगर नवश्ता दीवार तब्दील हो चुका है और वो कुदरत जो तहरीक इंसाफ को एलिजिबली हासिल नहीं रही है, जो पहले हासिल थी और अब शायद कम हो गई है या नहीं रही, जिसमें कि अनहोनी को होनी में तब्दील कर दिया जाता था, तो फिर ये कल जो कुछ हुआ, मुझ जैसे नाक़िसुल अक़ल की ज़बान पे ये बात क्यों ना आए कि ये फिर किसने किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो बग़ैर किसी को बताए घर चले गए या कहीं बैठ गए, नहीं आए, फिर वो सुबह आए, नताइज में रद्दो बदल था। ये हुकूमत की कारस्तानी है, इंतज़ामिया की कारस्तानी है, जिसमें हम कह रहे हैं कि भोंडापन भी मौजूद है, इस वजह से ही भोंडापन नज़र आ रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि जिसने भी ये किया है, चाहे कोई नामालूम लोग थे, चाहे कोई दूसरी जगह से कोई मखलूक आ गई थी, जिसने भी ये किया है इसका एक्सपर्शन जो है वो हुकूमत वक्त पर होगा, इसलिए कि इलेक्शन को पीसफुल कराना, इलेक्शन को शफाफ कराना ये ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन एक वफाकी इदारा है। तो ज़िम्मेदारी से तो ओहदा नहीं हो सकती पीटीआई ये कह के। अपोजिशन की हद तक तो ठीक था कि उन्होंने कहा इलेक्शन रिग्ड है तो सबने उसका साथ दिया, लोगों ने भी साथ दिया, इसीलिए वो पुरानी हुकूमत चली गई। लेकिन अब ये जिम्मेदारी उनको दिल बड़ा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को शुड कम आउट एंड से कि ओके, लेट मी सी, लेट मी प्रोब कि कैसे हुआ है ये। मुझे अजीबो गरीब और खुशगवार हैरत इस बात पे है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर ही एक तरह से इल्ज़ाम लगा रही है कि जनाब इलेक्शन में धांधली हो गई है, इसलिए कि हमारा तो वोट जो है चोरी हो गया, हम तो नतीजा अखज़ करके बैठे हुए हैं। उन्होंने तो अनाउंस भी कर दिया कि जनाब हम तो इलेक्शन जीत गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि अभी तो 20 हल्कों के वोट नहीं है काउंट हुए, 20 पोलिंग स्टेशन के, तो रिजल्ट कैसे मुरतब हो गया है। और अगर आप रात के 1 बजे तक के ट्रेंड्स देखें तो कौन लीड कर रहा था, कौन जीत रहा था, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। मेरा ख्याल ये है कि बड़ेपन की बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई विल मेक श्योर कि अगर यहाँ पर किसी किस्म के डाउट्स हैं तो या वहाँ री इलेक्शन कराया जाए, जो भी सोल्यूशन इलेक्शन कमीशन दे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, इट इज़ नॉट ओनली द अपोजिशन एलिजिंग, इट इज द इलेक्शन कमीशन सेइंग कि वहां ऐसा कुछ हुआ है कि वो रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पीटीआई के दोस्तों के लिए मेरा मशवरा एज ए पाकिस्तानी और एज ए जर्नलिस्ट यही है कि आप बजाय इसके ऊपर कि आप खुद भी इल्ज़ाम लगाने वालों में शामिल हो जाएं, इस इल्ज़ाम को प्रॉपरली प्रोब कीजिए और क्लियर कीजिए अपने आप को। दैट इज़ द राइट कोर्स टू डू। यही सवाल मैंने 2 मरतबा किया सदाकत अली अब्बासी साहब से, लेकिन उन्होंने इसका मुख्तलिफ जवाब दिया। मगर सदाकत भाई, बड़ा एक आम सी ज़बान में मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके हुकूमत में रहते हुए भी आपका वोट चोरी हो गया और आपके साथ हाथ हो गया तो भाई आप बहुत बुरे फिर सियासतदान हैं। देखिए, मैं ये दोबारा से इलेक्शन कमीशन हुकूमत का कोई ताबे इदारा तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल इदारा है जिसके पास अपोजिशन और हुकूमत दोनों दरख्वास्त लेके जाते हैं और अपनी अपनी बात मनवाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल सुन लेना मैं अब अपनी बात कर लूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी अगर कहीं कोई कमी, उसमें कोई उसकी कैपेसिटी में कोई इशू है तो वो जितना उसमें अपोजिशन का उतना उसका हुकूमत का भी है। अगर कोई मामला गलत हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा तो मुतालबा इलेक्शन कमीशन से है कि वो कानून के मुताबिक अगर कहीं कोई, जिस तरह ट्रिब्यूनल में केस जाते हैं और ट्रिब्यूनल में जाके वो अगर कोई बैग में किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो वो ज़रूर एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करें। लेकिन फ़िलहाल जो उनके टेबल पर हमारा रिज़ल्ट पड़ा है वो रिज़ल्ट अनाउंस करें। उसके बाद अगर कोई गलत हुआ है, किसी ने रॉन्ग डूइंग की है, किसी एहलकार ने की है, किसी कैंडिडेट ने की है, तो भले उस पर जो कानूनी तरीका है उसमें कोई दो राय नहीं है,
بالکل اگر کہیں الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن بااختیار ہے، جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن کم از کم الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہو تاکہ ایک سٹیج گزرے۔ آپ نے پڑھی ہے الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز؟ آپ نے پڑھی ہے الیکشن کمیشن نے اس میں کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے رزلٹ میں رد و بدل پڑھی ہوتی تو یہ مطالبہ نہیں کرتے۔ نہیں دیکھیں، میں نے وہ الیکشن کمیشن کی جو رزلٹ ہے، وہ جو اس کی جو رپورٹ تھی، جو ان کا ایک آبزرویشن تھی، ان کا پریس ریلیز تھی، میں نے پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن بغیر ٹریبیونل کے کوئی نہ بیگ کھول سکتا ہے، نہ وہ اس طریقے سے کوئی پروسیس کر سکتا ہے۔ ہاں جو کاؤنٹنگ کا طریقہ ہے وہ جب تک رزلٹ کمپائل ہو کے اناؤنس ہو، اس میں اگر کسی نے ری کاؤنٹنگ کرنی ہے وہ ری کاؤنٹنگ کرائے۔ یہ اقدام الیکشن کمیشن کا آپ کے نزدیک غیر قانونی ہے، یہ اختیار نہیں ہے ان کا کہ وہ نتائج روک لیں؟ اگر وہ الیکشن کا رزلٹ روکیں بالکل غیر قانونی ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے لا کے مطابق وہ جو ان کے پاس ٹیبل پہ رزلٹ پڑا وہ اناؤنس کرے۔ نہیں، کیسے اناؤنس کیا پروسیس کیسے نہیں ہوا؟ سارے ان کے پاس بیگز آ چکے ہیں، سارے ان کے پاس فارم 45 آ چکے ہیں۔ وہ تو صداقت میرے پاس وقت ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ آپ کا صداقت علی عباسی صاحب، سلیم بخاری صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ پروگرام کا حصہ تھیں۔ گفتگو آپ نے سنی، یہ جو صورتحال ہے بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ کل پھر مریم نواز شریف ڈسکا جا رہی ہیں اور لوگوں سے ملیں گی، تو کل بھی یہ معاملہ یقینی طور پہ سرگرم رہے گا اور آپ کو اپڈیٹس اس کی ملتی رہیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔